اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، نون قاف ضاد، اس کا روٹ ورڈ ہے توڑنا۔ اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے لفظ نقض عہد، یعنی کہ پکے عہد کو توڑنا۔ عہدہ، عہد، عہد اللہ، اللہ کا عہد۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے عہد، عہد ویسے تو کہتے ہیں وعدے کو، وعدے کے لیے آتا ہے لفظ عہد، اور وصیت کے لیے بھی لفظ عہد استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دوستی کے لیے بھی۔ دوستی کے لیے کیوں؟ کیونکہ دوستی بھی ایک خاموش عہد ہے نا، دو لوگوں کے باہم وفاداری کا عہد۔ فرینڈشپ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست مصیبت میں ہے تو دوسرا اس کی مدد کرے، تو مشکل حالات میں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد۔ اسی طرح اگر شوہر اور بیوی کے تعلق کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عہد ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا۔ اور عہد میں پھر آگے مزید چیزیں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جیسا کہ ذمہ، امان، دوستی، ایسا وعدہ جس کی حفاظت بھی کی جائے۔ یہ سارے لفظ جو ہیں عہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ، اللہ کا، من، سے، بعدی، بعد، میثاقہ، پکا کرنے کے، اس کے، یا مضبوطی اس کی کے۔ یہ میثاق کا لفظ جو ہے نا، اسی سے لفظ وثاق ہے۔ وثاق ایسی رسی یا ایسی زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جائے، ٹائٹلی۔ پھر اسی سے لفظ وثوق نکلا ہے، یعنی وہ عہد و پیمان جسے عہد سے بھی زیادہ پکا کیا جائے۔ صرف عہد نہیں کیا جائے، ایک تو ہوتا ہے نا وعدہ کرنا، عہد کرنا، پھر اس کو مزید پکا کرنا، وہ کہلاتا ہے میثاق۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، مراد ہے کسی چیز کو کاٹنا، ماں، اسے جو، امرا، حکم دیا، اللہ، اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، ان یُعْصَلَ، یہ کہ وہ جوڑا جائے یا ملایا جائے۔ واو، صاد، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے وصل، جوڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے باہم اگر ہم دو چیزوں کو پیسٹ کر دیں، جوڑ دیں، تو کیا کہلائے گا؟ وصل۔ وصل جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یفسدون، وہ جو فساد کرتے ہیں۔ کون؟ فاسق۔ پیچھے ذکر ہوا تھا نا، فاسقین کیا کرتے ہیں؟ فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، یا پھر جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خا، سین، را، اس کا روٹ ورڈ ہے نقصان اٹھانا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُعْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر عہد کا جو لفظ ہے، مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تیسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ وہ عہد الاسد یعنی کہ جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 ہے۔ نقض عہد کا مطلب ہوتا ہے عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ فاسقین جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اور جن کاموں کا یعنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کیا کرتے ہیں، ان سے اعراض برتتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، امن پسند نہیں ہوتے وہ، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ فاسقین جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اور جن کاموں کا یعنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کیا کرتے ہیں، ان سے اعراض برتتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، امن پسند نہیں ہوتے وہ، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی نہ ماننے والے، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے اعراض برتنے والے یعنی کہ ان سے باز رہنے والے، حد سے نکلنے والے، اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کرنے والے، رد کرنے والے، ایسے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس سے اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے میں نے ذکر کیا عہد الاسد کا، کیا مراد ہے اس سے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد جو ہے نا وہ عہد الاسد ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کو بتایا سورہ اعراف میں آیا ہے۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ سے کیا گیا تھا، جسم نہیں تھے، صرف ارواح تھی، روح تھی انسان کی اور تمام انسانیت کی، جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے وہ بھی اور جو ہمارے بعد آئیں گے قیامت تک، ان تمام لوگوں کی ارواح جو ہیں، روحیں جو ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، اور اس عہد کے وقت موجود تھے لیکن صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے، یہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود جو ہے وہ مکمل وجود ہے، اور اولاً تخلیق اسی کی ہوئی تھی۔ عہد الاسد میں بیسیکلی تمام بنی آدم سے اللہ رب العزت نے دریافت فرمایا تھا، یعنی کہ پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تب سب ارواح نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں۔ بلا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں۔ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ رب العزت کو اپنا خالق، اپنا حاکم، اپنا مالک ماننے کے بجائے کیا کیا انہوں نے، وہ خود حاکم بن بیٹھے، خود مالک بن بیٹھے، اور اس طرح کے دعوے بھی کیے، جیسا کہ کس نے کیا تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ فرعون نے۔ غیر اللہ کی
حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت ہے، سب سے بڑی سرکشی ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، پھر بھلے وہ ملوکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت کی صورت میں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُعْصَلَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا ہے اللہ نے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، اور اس مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے دوسرے کی کوشش ہے اس سے چھین لیا جائے، ایک دوسرے کے بھائی جو ہیں وہ جانی دشمن بنے ہوئے۔ اور کیا ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ذاتی اعراض کی خاطر، اپنے ذاتی غرض کی خاطر، اپنی ہوس کے لیے، اپنے تکبر میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا، تمام تر اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، میرا اور آپ کا تعلق۔ وہ کیا کس میں آئے گا؟ بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق، وہ ہے حقوق العباد۔ اور میرا اللہ سے ڈائریکٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ کس میں آئے گا؟ حقوق اللہ میں۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اگر ہم کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلتے ہیں نا، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایز اٹ از، وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہماری نگہداشت کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اچھی طرح سے پھر اس کے بندے بن کر اس کی بندگی کریں۔ اور انسانوں کا حق کیا ہے؟ انسانوں کا حق یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو اہم ترین رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی کا رشتہ، پھر دادا، پھر اس کے اوپر پردادا پردادی کی اولاد کا دائرہ جو ہے وہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپر چلے جائیں تو یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے باغی ہو جائیں، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض، یعنی اس کا نتیجہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔